نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے جو الوہاب اللہ تعالیٰ کا نام دیکھا تو آپ نے گنے جو تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے میں۔ اگر ایک بچہ جانتا ہے کہ تحفہ دینے والے کو اپریشیٹ کرنا ہے تو ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں کتنا زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اور کتنا زیادہ ہماری زبان پر الحمدللہ رہنا چاہیے۔ شیطان ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے کے طور پہ ہمیں دی گئی ہیں ان کو بھلا کے ہمیشہ ہماری نظر میں ان چیزوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے جو نہیں ملی میں۔ جیسے ہم نے کل بات کی تھی، کوئی بھی چیز ہمارا حق نہیں ہے، کوئی بھی تحفہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آنکھ، کان، اعضاء سلامت دیے تو یہ بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ یہ پھر بات سمجھ آ جائے نا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں فلاں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی، وہ کیوں بلائنڈ ہے، فلاں کے ساتھ کیوں اتنی ناانصافی ہوئی، وہ کیوں بہرا ہے، وہ کیوں گونگا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی چیز بھی ہمارا حق نہیں ہے۔ جس کو ملی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ جان لے کہ اس کا بھی حساب ہوگا۔ جس کو نہیں ملی وہ قیامت کے دن بڑا اچھا رہے گا کیونکہ اس کو حساب نہیں دینا ہوگا۔ تو اس لیے یہ چیزوں کو یہ سمجھ کے نہ لیں کہ یہ بس مجھے ملنی ہی چاہیے تھی، یہ تو میرا حق ہی تھا، اور اگر نہیں ملی کسی کو تو اس کے اوپر شکوے شکایت کرنے کا ہمیں رائٹ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ سر شکر کے اندر جھکا رہنا چاہیے۔ جو شکر گزار ہوتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں، جس کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے، جس کو گفٹ دیے جاتے ہیں، جتنے زیادہ گفٹ ملیں اتنی ہی زیادہ سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جتنا ریئلائز یہ کریں گے نا کہ ہمیں کیا کچھ ملا ہوا ہے، اتنا ہی ہمارا دل خود بخود جھکتا جائے گا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے 2 نام دیکھیں گے، السمیع اور البصیر، چونکہ دونوں نام ساتھ ساتھ قرآن میں بھی آئے ہیں اور ان کو سمجھنا انشاءاللہ جب ساتھ دیکھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم کہیں گے کہ ہمیں سب کو یہ پتہ ہے اللہ سمیع ہے اور البصیر ہے، لیکن بہت سارے ناموں کے ہمیں معنی آتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کا یقین نہیں ہے جیسا یقین ہونا چاہیے۔ سبھی کہیں گے نہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع اور البصیر ہے، مگر ایمان کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا۔ ایک ایمان وہ ہے جو A+ گریڈ کا ہوگا، ایک ایمان B گریڈ کا ہے، ایک ایمان C گریڈ کا ہے۔ C گریڈ والے کا بھی ایمان ہے، یہ نہیں کہ وہ فیل ہے۔ جس کو C گریڈ ملتا ہے وہ بھی پاس ہی ہوتا ہے، مگر کیا وہ A گریڈ والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اگر ہمارا لو لیول کا ایمان ہے تو اب بڑھ جانا چاہیے یہ صفات دیکھ کے، ان کو سن کے، سمجھ کے۔ تو بھلے آپ کو معنی آتے ہیں مگر آج ان کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام السمیع۔ السمیع وہ ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، جس سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، بلند سے بلند ہو یا ہلکی سے ہلکی ہو۔ اور السمیع کا ایک معنی قبول کرنے والا بھی ہے۔ جیسے ہم نماز میں رکوع سے اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی جس نے اللہ کی تعریف بیان کی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، سن لی بھی ہے اور قبول کر لی بھی ہے۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں اکثر جگہ پہ دوسرے اسماء کے ساتھ آئے، جیسے سمیع علیم، سمیع بصیر، سمیع قریب، اور یہ قرآن میں 45 ٹائمز آیا ہے، اتنا زیادہ کثرت سے یہ نام آیا ہے۔ اور السمیع کی شان یہ ہے
کہ دنیا کے سارے انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، جتنی بھی لیونگ یا نان لیونگ تھنگس ہیں، دوبارہ سنیں، لیونگ یا نان لیونگ تھنگس ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آواز کو وہ اس طرح سے سنتا ہے. یہ بات غور سے سنیں. پتہ ہے کس طرح سے سنتا ہے؟ گویا باقی ساری کائنات خاموش ہے اور صرف وہی ایک بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایسے سنتا ہے جیسے باقی ساری کائنات خاموش ہے اور صرف ایک یہی بول رہا ہے. اتنی توجہ سے سنتا ہے، اس طرح سے سنتا ہے. سننا تو بہت طرح کا ہوتا ہے. اب ہمارے کانوں سے بہت ساری آوازیں ٹکراتی ہیں. کہیں باہر پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، کہیں ٹریفک کا شور ہوتا ہے، کہیں ٹی وی لگا ہوتا ہے، کہیں بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہم فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنی ساری آوازیں. اگر ایک آواز کو ہم صرف سنتے ہیں، وہ ہر ٹائم میں ہر آواز کو ایسے سنتا ہے جیسے اور کوئی آواز ہے ہی نہیں، صرف یہی ایک آواز ہے. سبحان اللہ. ایسے رب سے بات کرنے میں کتنا مزہ آئے کہ جب انسان یہ سوچ لے کہ وہ صرف بس میری ہی سن رہا ہے. اس وقت کوئی آپ کو توجہ دے دے اور کہے کہ جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں، آپ فرمائیے، وہ پوری توجہ کے ساتھ اپنا کان آگے کر لے، تو بات کہنے کا مزہ آتا ہے. اور اگر کوئی بات ایسے سن رہا ہے کہ ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی باتیں کر رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، اس کی بھی بات سن رہا ہے، ساتھ آپ کو بھی کہتا جا رہا ہے، اچھا بات کریں، آپ بتائیں، تو وہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا میری طرف توجہ کر رہا ہوگا، اس کو کیا پتا چل رہا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں. یاد رکھیے بے شک کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے. اس کے باوجود جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایسے سنتا ہے جیسے کوئی اور آواز ہے ہی نہیں، صرف تمہاری آواز ہے. ہاؤ اسپیشل یو آر. کتنا اسپیشل انسان کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور اپنی ہر مخلوق کو. لیکن وہ تو ایسا ہے کہ وہ اتنا قریب ہے انسان کے کہ وہ تو انسان زبان سے نہ بھی بولے تو وہ سن رہا ہے، دل ہی دل میں بھی بولے تو سن رہا ہے. اور البصیر کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. البصیر جو ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتا ہے، اچھی طرح دیکھنے والا. کائنات کی تمام چیزیں اور ان کے حالات اس کی نظر میں ہیں، کوئی چیز اس سے چھپی بھی ہے ہی نہیں. واللہ بصیر بالعباد بھی آتا ہے نا قرآن میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ لائٹ ہوگی تو دیکھ سکے گا، اندھیرا نہیں ہوگا تو نہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تو کئی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں دیکھتی ہیں، کئی جانور ہیں جو اندھیرے میں زیادہ دیکھتے ہیں، ان کو دن میں نہیں نظر آتا. تو جو اللہ ان کو دیکھنے کی یہ طاقت دے سکتا ہے تو وہ خود کیسا دیکھتا ہوگا. کئی مخلوقات ہیں وہ دن میں دیکھتی ہیں، وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہماری کمزوریاں، یا ہمیں جو چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عطا فرمائی ہے. مگر ادروائز اللہ کو ضرورت نہیں کہ روشنی ہو یا زیر زمین چیزوں کو، سمندر میں ہو یا آسمان میں ہو، وہ ان کو بھی دیکھتا ہے. اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے ہدہد، وہ زمین کے نیچے پانی ہوتا ہے تو اس کو جانچ لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے یہاں پہ پانی ہے. وہ تو اتنی سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی اس طرح کی ایک اسپیشل قوت دی ہے. تو وہ جو دینے والا ہے اس کے پاس خود کے پاس کتنی قوت ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیکھتا ہے کہ آنکھوں کی خیانت تک کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ کن آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا. آنکھوں کے الٹ پلٹ سے بھی باخبر ہے. مثلاً ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے کسی طرف اور اوپر سے کوئی آ گیا، تو دیکھنے والے نے فوراً اپنی نگاہ ادھر سے ہٹا لی. جو پہلے چیز دیکھ رہا تھا اس سے اب نگاہ ہٹا لی. اب جو آنے والا ہے اس کو نہیں پتا کہ پہلے نگاہ کدھر جا رہی تھی، اللہ کو پتا ہے. اسی طرح ساتھ بیٹھے ہوئے انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو دیکھ رہا ہے کدھر دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے.
آپ دیکھیں سڑک پہ جا رہے ہیں لوگ، کون کس کو دیکھ رہا ہے آپ نہیں جان سکتے، ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کا نہیں آپ جان سکتے. آپ گاڑی میں کہیں جا رہے ہیں اور آپ بازار سے گزر رہے ہیں، اتنے بے شمار لوگ ہیں، آپ کو نہیں پتا آپ کے ہسبینڈ کیا دیکھ رہے ہیں گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے. کس نیت کے ساتھ کون سی نظر اٹھی اور کس نیت کے ساتھ جھک گئی، وہ ان کو بھی جانتا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی مگر وہ سب نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے. کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی مگر وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے اور اس کے حالات سے بھی خوب واقف ہے. تو البصیر اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت ہے، اور یہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کے سارے انسان، جنات، فرشتے، شیطان جب سے پیدا ہوئے اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے وہ سب کے سب مل کے ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کے بھی اس کی ذات کا اپنی نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں ہم پا سکتے. تو ورنہ انسان کی نگاہ تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت بخشی ہے. دیکھیں ایک سورج کتنا بڑا کرہ ہے، کتنا بڑا ہے، اور انسان چھوٹا سا ہے اس کے سامنے، مگر اس کی نگاہ سورج کو دیکھ لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب اتنی چھوٹی نگاہ ہونے کے باوجود وہ دیکھ لیتا ہے، لیکن اللہ کو کوئی نگاہ پا نہیں سکتی. وہ رب ایسا ہے نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ قوتیں دی ہوئی ہیں بے شک، لیکن انسان کی اور اللہ تعالیٰ کی ان قوتوں میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں انسان بھی تو دیکھ لیتے ہیں. انسان کا یہ دیکھنا اور سننا ایک تو اللہ کی طرف سے ہی دی ہوئی قوتیں ہیں، جتنی اس کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی ہی دی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اگر میں اس وقت کوئی چیز دیکھ رہی ہوں تو وہ صرف میرے سامنے کی چیزیں ہیں، میرے پیچھے ہی کوئی کھڑا ہو کے بالکل جسٹ میری بیک پہ کچھ کر رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو، کوئی اشارے کر رہا ہو، مجھے نہیں پتا. انسان جو بول رہا ہے اور جو سن رہا ہے وہ صرف اتنی حد تک سن سکتا ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو یعنی صلاحیت دی ہوئی ہے. اس سے کم یا اس سے زیادہ آواز کو سن ہی نہیں سکتا. اور بھی بے شمار ڈفرینسز ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ السمیع اور البصیر جب وہ سنتا اور دیکھتا ہے تو وہ کیسے سنتا اور دیکھتا ہے، کیسا ہے اس کا سننا اور دیکھنا کہ کسی پل بھی اپنی کسی مخلوق سے غافل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے پہلے تو یہ بتائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمیں کہاں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، اگر وہ جتنی بھی ہے نا ان میں سے کسی ایک سے بھی غافل نہیں ہے. کسی بڑی مخلوق کو دیکھتا ہے تو چھوٹی سے غافل نہیں ہے، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا ہے تو چونٹی سے غافل نہیں ہے، عرش کو دیکھتا ہے تو پروانے سے غافل نہیں ہے، ساتوں آسمانوں کو دیکھ کے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے چلنے والے کیڑوں سے غافل نہیں ہوتا، جنت کو دیکھتا ہے تو سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیوں سے غافل نہیں ہوتا، جب وہ صحرا کو دیکھتا ہے تو جنگل سے غافل نہیں، جنگل کو دیکھتا ہے تو شہروں سے غافل نہیں، انسانوں کو دیکھتا ہے تو جنوں سے غافل نہیں ہے، چوپایوں کو دیکھتا ہے تو پرندوں سے غافل نہیں، پرندوں کو دیکھتا ہے تو مچھلیوں سے غافل نہیں. وہ عاجز نہیں، وہ غافل نہیں، وہ جاہل نہیں، وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بھولتا نہیں. غافل تو وہ ہوگا جس کو اونگ آ جائے، جس کو نیند آ جائے، یا جس کو جو تھک جائے کہ اب اور کیسے دیکھوں. دیکھ دیکھ کے بھی انسان تھک جاتا ہے نا، اس کو آرام چاہیے ہوتا ہے. اللہ کی ذات ایسے نہیں، اس کا دیکھنا کیسا ہے کہ آسمان سے اترنے والی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور اوپر چڑھنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے جن کا ہمیں وجود ہی نہیں پتا نا. وہ ٹینجیبل تو نہیں ہے، مطلب ایسی کچھ چیز نہیں، مثلا اعمال اوپر چڑھ رہے ہیں. اب اعمال کیا چیز ہے، کدھر ہیں وہ، ان کی کوئی ہمیں تو نہیں شکل نظر آ رہی.
شکل ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی چیزوں کو دیکھتا ہے. زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، جو نکلتی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اگنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، مٹنے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، اڑنے والیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور چلنے والی رینگنے والیوں کو بھی دیکھتا ہے. اس حد تک کہ اللہ تعالیٰ ایک پتا بھی گرتا ہے تو یہ وہ گر رہا ہے نا درخت سے، اور اس کو وہ دیکھ رہا ہے وہ کس سپیڈ سے زمین کی طرف آ رہا ہے، کس طرح وہ زمین پہ گر رہا ہے، دوسرا پتا کب گرنے والا ہے، وہ کب گرتا ہے، سب کی نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جبرائیل اور اتنے بڑے بڑے فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے. ایک پتے کی کیا ویلیو ہوتی، ایک پتے کو دیکھنا، اور ایک جبرائیل علیہ السلام کو اور اتنے بڑے بڑے فرشتے ان کو دیکھنا. اس کا دیکھنا اتنا کامل ہے. اوپر دیکھتا ہے تو نیچے سے غافل نہیں ہوتا، ادھر دیکھتا ہے تو ادھر سے غافل نہیں ہے. انسان کی تو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا، کہ یہ ڈائریکشن میں دیکھا یا اس میں دیکھا، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن سے پاک ہے. للہ المشرق والمغرب، اس کے لیے سب مشرق اور مغرب ہے. کوئی آہستہ بولے، زور سے بولے، رات کو چھپ چھپ کے کہیں جا رہا ہے، دن میں چل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دیکھ رہا ہوں. ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، کہاں چھپ کے جاؤ گے، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. 3 آدمی چھپ کے بیٹھے ہو تو چوتھا فرمایا میں ہوں، 5 بیٹھے ہوں تو چھٹا میں ہوں. کم یا زیادہ جتنے بھی ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. بھاگو کہاں بھاگ کے جاتے ہو، بھاگ سکتے. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، دوڑ کے جاؤ جاؤ جدھر جانا چاہتے ہو. پھر ہم تو اس وقت ہی دیکھ سکتے ہیں جب ہم جاگے ہوتے ہیں. سو گئے تو بس ختم، وہ تو نیند سے ہی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے. تو اس کا تو دیکھنا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ساری کائنات کو ایک ٹائم پہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچتے ہیں کہ بھئی وہ عرش پہ ہے تو وہ کہاں دیکھ رہا ہوگا اس وقت میری اتنی چھوٹی سی چیز کو. نہیں، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں نا، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، میرے دل میں کیا ہے، وہ سن رہا ہے. آپ کس نیت سے کس طرح بیٹھے ہوئے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اس رب کا دیکھنا ہے. دل میں بولو، زبان سے بولو، وہ سن رہا ہے. جو خیالات بھی دل سے گزرتے ہیں نا، ان کو بھی سن رہا ہوتا ہے. خیالات کو بھی، حالانکہ خیال تو انسان سوچتا ہے اس کی کوئی آواز نہیں ہے، تو وہ سننے کے لیے کسی بول کا محتاج تھوڑی ہے کہ کوئی بولے گا ہی تو سنے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھنے کے لیے کسی چیز کے ظاہر ہونے کا محتاج نہیں ہے. وہ غیب کو بھی دیکھتا ہے، حاضر کو بھی دیکھتا ہے. آسمان کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے نیچے کسی چیز کو چھپا لے، نہ زمین کی طاقت ہے کہ اپنے اندر کسی چیز کو مخفی رکھے، نہ پہاڑوں میں طاقت ہے کہ اپنی غاروں میں کسی چیز کو دبا لے اور اللہ کو پتہ نہ چلے، نہ رات میں یہ طاقت ہے کہ اپنے اندھیروں میں کسی چیز کو سمیٹ لے اور اس کو نہ پتہ چلے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر سوچیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ البصیر، وہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف تو کیا وہ السمیع وہ نہیں سن رہا ہوتا. سبحان اللہ. سمندروں میں، اس کی گہرائیوں میں کتنی مخلوق ہے، بے شمار. کبھی وہ ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو وہ ایسی ایسی مچھلیاں دکھاتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. اب وہ، ہم کہتے ہیں عرش پہ مستوی ہے، زمین کی اندر کی گہرائیاں بھی لیکن اس سے چھپی بھی نہیں ہے. جو کوئی بول کے اس کو پکارتا ہے اس کی بھی سن رہا ہوتا ہے، اور جو اپنی سسکیوں میں کچھ بول ہی نہیں پاتا مگر دل میں طوفان اٹھ رہے ہیں، وہ ان طوفانوں میں دبی آوازوں کو بھی سن رہا ہے، جو اندر ہی اندر ہیں، اندر ہیں وہ.
انسان خود بھی ان آوازوں کو نہیں سن سکتا اگر وہ سن رہا ہے. بعض دفعہ انسان کہتا ہے نا میں کیا کہنا چاہتی ہوں میرے سے سمجھایا نہیں جا رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح سے سمجھاؤں. صحیح بات ہے, واقعی انسان بعض دفعہ الفاظ سمجھ نہیں آتی کس طرح اپنی جو جذبات ہیں یا جو اپنی سوچ ہے ان کو الفاظ میں کیسے ڈھالے. اب بات اندر ہی ہے نا, باہر تو آ نہیں پا رہی. اللہ تعالیٰ وہ اندر والی آواز کو بھی جانتا ہے, اندر والے خیالات کو بھی سن رہا ہے, جان رہا ہے اندر کیا خیالات اٹھ رہے ہیں. اسی طرح بعض دفعہ آپ کسی کو بول کے بھی کوئی چیز بتا دیتے ہیں, اچھا آپ نے بولی کچھ, اس نے سمجھی کچھ اور, وہ بدظن ہو کے بیٹھ گیا. آپ کہتے ہیں نہیں میرا مطلب یہ تھا ہی نہیں. دیکھ لینا, حالانکہ ہم بولتے بھی ہیں تب بھی ہم اس طرح سے نہیں, جو ہمارے اندر کے جذبات ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں بتا سکتے. اس وقت یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ السمیع تو جانتا ہے نا, کیونکہ وہ اندر کی آوازوں کو بھی سن رہا ہے, اندر کے خیالات کو بھی سن رہا ہے. سبحان اللہ. ایسی صفت کسی اور میں ہو سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا ان سے بتوں کے بارے میں کہ یہ تمہارے بت تو سنتے نہیں ہیں, وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو سنے ہی نہ. جو نہ سننا ہے وہ ایک فلو ہے نا, وہ ایک کمی ہے. ٹھیک ہے, جو کہے کہ یہ خدا ہے اور اس کا خدا سنتا ہی نہ ہو, مجھے بتائیں تو کتنی بڑی کمی ہے اس کے اندر. انسان کے اندر ہم یہ ڈیفیکٹ سمجھتے ہیں, تو وہ خدا کو ایسے کی پوجا کر رہے ہیں جو سنتا ہی نہ ہو, دیکھتا ہی نہ ہو, پتھر کا ہے بس, جہاں پڑا ہے وہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ تو پرفیکٹ ہے. یہ دیکھیں کہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے کس بات سے؟ خولہ بنت ثعلبہ کی بات سے. حضرت اوس بن صامت کی بیوی تھی, تو انہوں نے زہار کیا, یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت ہو. تو زمانہ جاہلیت میں یہ جملہ اپنی بیوی کے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کے لیے بولا جاتا تھا, یعنی طلاق سے بھی زیادہ سمجھ لے سخت تھا. تو وہ اپنا رونا لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی. اب اس وقت تک اس مسئلہ جو زہار کا تھا اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں نازل ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابھی تو میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے, اور یعنی شاید کہ تم اپنے شوہر پہ حرام ہی ہو گئی ہو, اس طرح کا شبہ بھی ظاہر کر دیا. یہ سن کے وہ تو رونے لگی کہ میں کیا کروں, اب میری جوانی ساری اس شوہر کی خدمت میں گزر گئی, اب بڑھاپے میں اب یہ مجھے یہ کہہ دے گا, میرے بچے ہیں تو میں کہاں جاؤں, میرے بچوں کا کیا بنے گا, کیا میرا بنے گا. یعنی وہ رو رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا اب آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو آگے سے وہ کہتی ہیں اللہم انی اشکو الیک, اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں, میرے مسئلے کی تیرے آگے ہی فریاد کرتی ہوں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب خولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر کی شکایت بیان کر رہی تھی, مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود ان کی باتیں میں سن نہیں پا رہی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کہ کمرے میں کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ساتھ ہی ہو, لیکن وہ اتنی آہستہ آہستہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو بھی نہیں سن رہا, حالانکہ قریب ہی تھی وہ. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات, حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی بات 7ویں آسمان پہ سن لی. اور قد سمع اللہ, یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتار دی کہ اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات جو اپنی فریاد لے کے آئی ہے. سبحان اللہ. انسان زمین پہ رہتا ہوا سوچتا ہے کہ میں تو سرگوشی کر رہا ہوں, یہ آواز کون سنے گا, اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سن لی. حضرت عمر مدینہ کی گلی میں جا رہے تھے, سعد بن ابی وقاص ساتھ ہیں, تو ایک بڑھیا آ گئی اور حضرت عمر سے کچھ شکایات کرنے لگی اپنے فقر و فاقے کی, مشکلات کی, مسئلوں کی. اس نے اپنا دکھڑا ایسا سنایا کہ حضرت عمر رونے لگے. سعد بن ابی وقاص نے آگے بڑھ کے اس سے کہا بڑھیا کافی ہو گیا, دیکھتی نہیں تم نے امیر المومنین کا کیا حال کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا سعد اس کو مت رکھو, یہ وہ ہے جس کی پکار اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی, تو عمر کیسے نہ سنے اس کی بات. سبحان اللہ.
اللہ کو سننے کے لیے نا کوئی آواز کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی یہ آواز ہوگی تو اللہ تعالیٰ سنے گا. چاہے سرگوشی بھی ہے وہ ایک آواز تو ہے نا، اس کو آواز کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے دیکھنے کی باریکی کو اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے. مسلم کی یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت اندھیری رات ہو، رات بالکل کالی ہے. سوچیں اتنی اندھیری کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ بھی کئی دفعہ، اتنی اندھیری رات ہوتی ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے نظر نہیں آتا. ایون آپ اپنا ہاتھ نکال لیں وہ بھی نہیں نظر آتا. تو سمجھ لیں کہ چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، نہ لائٹیں ہیں، کچھ بالکل اندھیرا گھپ ہے. ایسی کالی رات میں ایک کالا ہی پتھر ہے. اور سوچیں ایسی اتنی اندھیری راتیں زیادہ تر جنگل وغیرہ میں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ درخت بھی ہیں اور درختوں کے پتے ہیں، اتنے گھنے درخت ہیں، بالکل ان کے نیچے تو بالکل ہی نہیں کچھ نظر آتا. دن میں نہیں نظر آتا، دن میں بھی وہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے. تو رات میں سوچیں کیا، تو کالی رات ہے اور کالا ہی پتھر ہے. اب اتنی کالی رات میں اس کالے پتھر پہ ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. اب یہ امیجن ایسے آپ کر لیں کہ بھئی پتے پڑے ہوئے ہیں، درخت بہت گھنے ہیں اور سیاہ ایک پتھر ہے، اس کے نیچے کالی چونٹی جا رہی ہے. اللہ عرش پہ اور چونٹی فرش پہ، اور درمیان میں سوچے کتنے پردے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس چونٹی کو دیکھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا. فرمایا اس چونٹی کے چلنے سے ایک لکیر پڑ رہی ہے، اس کے حقیر قدموں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ لکیر دیکھتا ہوں. کبھی آپ چونٹی کا پاؤں اٹھا کے دیکھو تو اس کا تو وجود ہی نظر نہیں آتا. وہ لکیر کیا بنائی، وہ تو نرم مٹی پہ بھی چلے تو مشکل ہی ہے کہ کوئی لکیر بنے. وہ پہاڑ پہ پتھر پہ، کالے سیاہ پتھر پہ کہیں چل رہی ہے، اور لکیر تو بنتی کوئی مشین کے ذریعے کوئی دیکھی جا سکتی ہوگی، کسی ایسے آلے کے ذریعے ہو سکتا کوئی اتنا سینسیٹیو ہو، واللہ عالم وہ بھی ہوتا ہے یا نہیں. اور اللہ عرش پہ ہو کے فرماتا ہے کہ میں اس کے قدموں کی جو لکیر ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. اس کی حقیر کالی ٹانگوں سے جو بنتی، وہ ایسا دیکھنے والا ہے. اور وہ وہاں اس کے قدموں کی چاپ کو بھی سنتا ہے، وہ ایسا سننے والا ہے. اس سے بڑھ کے بتائیں اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس کے قدموں کی چاپ کیا ہوگی، خود بتائیں. کیا آواز ہوگی اس کے قدموں کی، کہ کیا چلتی ہوگی. اس کے تو میرا خیال میں آج تک ہم نے تو قدم نہیں دیکھے ہوں گے. اللہ اکبر. تو اس کے دیکھنے کے لیے بھی کوئی ایکشن ہونا ضروری نہیں کہ کوئی ایکشن ہو، کوئی فیل ہو تو وہ دیکھے. اتنی چھپی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے کہ نیتیں تک دیکھ لی. ایسی چھپی ہوئی چیز جو کہ انسان کے دل کے اندر کہیں ہوتی ہے. نیت جو ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کی نیتوں کو دیکھیں، چاہے کتنے بھی پرانے ایک دوسرے کو جان رہے ہو، نہیں جان سکتے کہ کس کی نیت کیا ہے. انسان اپنی اولاد کی نیت کو نہیں جان سکتا، تو وہ ان نیتوں کے بھید بھی جانتا ہے. آج دیکھیں لوگ اللہ تعالیٰ کے السمیع اور البصیر ہونے کو تو اتنا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے فلاں ہمیں واچ کر رہا ہے، فلاں ہمیں سیٹلائٹ سے دیکھ رہا ہے، ہماری تو یہ آوازیں ٹیپ ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا احساس اگر اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے پہ ہو تو پتہ نہیں ہماری زندگی کتنی بدل جائے، جتنا کہ ہمیں ان چیزوں کا ڈر رہتا ہے. کبھی اس اول تو اس کے برابر بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ معاف کر، مگر کبھی اس کے برابر تک بھی ہوا ہمیں احساس. زیادہ تو چھوڑیں، برابر تک بھی ہوا جتنا کہ انسانوں کے دیکھنے اور سننے کا ہوتا ہے.
اتنا ہے کہ انسانوں کے لیے ہم کہتے ہیں فلاں نہ دیکھ لے، لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی میری باتیں نہ سن لے. ہمارا فون اگر آن رہ جائے اور دوسری طرف کوئی باتیں سن رہا ہو، ہمیں نہیں پتا، تو اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوتا ہے. ہائے میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، کیا کیا سن لیا انہوں نے. ان کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، اللہ کے سننے کا نہیں ڈر ہوتا. اللہ اکبر. حالانکہ انسانوں کی تو سماعت کتنی بھی پرفیکٹ ہو جائے، کتنی بھی پرفیکٹ ہو جائے، مگر وہ ایک حد سے زیادہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ ایک حد سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں. اگر شور بہت زیادہ ہو تب بھی نہیں سنائی دیتا کہ کوئی کیا بول رہا ہے. ایک ڈسٹینس سے زیادہ فاصلہ ہو تب بھی نہیں سنائی دیتا اور نہ دکھتا ہے کہ کیا چیز ہے سامنے. تو اللہ تو السمیع اور البصیر ہر وقت ہے، اور اس کے نہ سننے کی کوئی لمٹ ہے اور نہ اس کے دیکھنے کی کوئی لمٹ ہے. نہ کوئی چیز آڑ بن سکتی ہے کہ نہیں یہ آڑ بن گئی، اس سے بیونڈ آواز نہیں سن سکتا یا اس سے بیونڈ چیز نہیں دیکھ سکتا. سوچیں ایک آدمی سمندر کی گہرائی میں ویل مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کون سا انسان ہے جو یہ سن سکتا ہے اور کون سا انسان ہے جو اس کو دیکھ سکتا ہے؟ ملنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلنا کون سی مچھلی کے پیٹ میں، کس سمندر کی گہرائی میں کون بیٹھا کیا کر رہا ہے. کتنے بھی آلات لگا لیں، آج بڑے بڑے سینسیٹیو سائنس نے ایجاد کر لی ہیں، تو کتنے بھی ایجاد ہو جائیں، یہ بتائیں یہ آواز کہاں سے سن کے لاؤ گے اور یہ بندہ کہاں سے تلاش کرو گے؟ تم کتنی تمہارے پاس سیٹلائٹس آ گئی ہیں، سب تلاش کر کے بتاؤ ایسا کوئی انسان جو کہ مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا ہوا. آج اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا انسان. بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے یہ کہنا اللہ بھی سمیع اور بصیر ہے تو انسان بھی تو ہے نا. وہ انسان کا کیا کمپیریزن. وہ دیکھے وہ وہاں اس کی اتنی نحیف آواز، مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا آواز ہوگی، اس کو سنتا ہے. کہیں پہ بھی سمندر کے اندر کوئی مچھلی پکار رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار بھی سنتا ہے. اب اس کی بھی کوئی پکار ہوتی ہے کیا؟ ہاں جی، ہر جانور اللہ کو پکارتا ہے، ہر جاندار اللہ کی تسبیح کرتا ہے. تو ان کی کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے نا، کوئی تو پکار ہے، ان کی کوئی آواز ہے. اب بھلے وہ ہماری جیسی آواز نہیں ہوگی، اور یہاں ایسی چیز ہے جس کو ہم آواز نہیں سمجھتے، مگر وہ کسی طرح بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ کیا طریقے سے کر رہے ہیں، ان کی کیا آوازیں ہیں ہمیں نہیں پتا. اللہ ان کی آوازوں کو سنتا ہے. ایک چونٹی بھی اللہ کو پکارتی ہے. کوئی صحابی جا رہے تھے نا بارش کی دعا کرنے کے لیے، تو دیکھا ہے کوئی چونٹی الٹی پڑی ہے، وہ جیسے اللہ سے مانگ رہی ہے. اور فرمایا واپس چلو، اللہ کی یہ مخلوق اس سے دعائیں کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عطا کرے گا. یہ چوپائے، یہ جانور، یہ سب چیزیں بھی اللہ کو پکارتی ہیں، اللہ سے مانگتی ہیں. ان کی بھی کوئی آواز ہے، ہم نہ سن سکتے ہوں، ہمارا سننے کا کیا ہے. ہم تو آج ایک ریڈیو ایجاد، یعنی ایک مشین کہہ لیں، ریڈیو کہہ لیں، وہ ایجاد ہوا ہے کہ جو ساؤنڈ ویوز فضا میں ہوتی ہیں ان کو اس فارم میں کنورٹ کرتا ہے کہ ہم سن سکیں. تو ہمیں پتہ چلا اچھا فضا میں اور بھی آوازیں ہوتی ہیں. ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فضا میں اور آوازیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمارے کان ایک سرٹن لیول کی آواز کو سن سکتے، نہ اس سے بیونڈ، اوپر ہو جائے تب بھی نہیں سن سکتے، اس سے نیچے ہو جائے تب بھی نہیں سن سکتے. اور وہ رب ہر لیول کی آواز کو سنتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے تو ابھی یہ چھوٹا سا ایجاد کیا تو ہمیں تھوڑی بہت پتہ چل رہی، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنی آوازیں ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں مگر ہم سن نہیں سکتے. کئی فرشتوں کی آوازیں ہوں گی، کئی اور کتنی مخلوقات کی آوازیں ہیں. اللہ نے بس ہمیں اتنی حد تک ہی سنوائی. اور اس کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ اس کا ثبوت کیسے ملے گا کہ جو ہے نا اور بھی آوازیں ہیں؟ ارے اس کا ثبوت یہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے مردوں کی جو ٹارچر جو ان کو ہوتا ہے نا، ان کی چیخو پکار کو
جن و انس کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے. اس کا مطلب کوئی ان کی چیخو پکار ہے نا, ہم نہیں سن سکتے. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں اتنی ہی دی ہے سننے کی طاقت جتنی کی ہمیں ضرورت ہے. اگر ہم ہر آواز سن سکتے ہوتے تو ہم تو اس شور میں رہ ہی نہ سکتے کبھی. تھوڑا سا شور ہو جائے, اپنے ہی بچوں کا شور ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ, سر میں درد ہو گیا. اور کتنی اتنی آوازیں سننے کو ملتی, کسی کا ٹارچر ہے, کسی کا کیا ہے, تو کیسے ہم رہتے. پھر یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ نان لیونگ تھنگس کی بھی آواز کو وہ سنتا ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کی اور کھانے کی بھی تسبیح سنائی تھی صحابہ کرام کو. پتھر کا بھی فرمایا تھا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا نبوت سے پہلے. تو اس کی بھی کوئی آواز ہے نا, پھر اس کا مطلب کھانے کی بھی کوئی تسبیح ہے نا, اس کا مطلب اس کی بھی کوئی آواز ہے نا. تو وہ تو ایک معجزہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنوا دی. اور ہر وقت پتہ نہیں کتنی کتنی مخلوق کیا کیا بول رہی ہیں. فرمایا کہ جو کئی سواریاں ان کے سواروں سے زیادہ بہتر ہیں. سواریاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اب وہ ان کی تو ہم نہیں آواز سن رہے, تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ان کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں, میں تو نہیں ان کی آواز سنتی. بھئی آپ نہیں سنتے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی جس طریقے کا بھی ان کو آواز سکھائی ہے یا آواز دی ہے, وہ اسی طریقے سے اسی آواز سے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس کو کوئی جگہ کی گہرائی, کوئی دوری, کوئی سلائٹ سی آواز, یعنی کوئی چیز بھی اس کو نا حائل نہیں ہے اس چیز میں سننے میں. اور ہمیں سننے کے لیے کان چاہیے. اللہ کو کانوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے, وہ کان کا محتاج نہیں ہے سننے کے لیے. وہ کیسے سنتا ہے پھر؟ جیسے اس کی شان کے مطابق. ہم نہیں جانتے, ہم یہاں پہ بے بس ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کا نا احساس ہوتا ہے جب کبھی آپ حج عمرے پہ گئے ہو. اتنی زیادہ حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اتنی خلقت کو دیکھتے ہیں, اور طرح طرح کی زبانوں والے لوگ ہیں, اتنی کہاں کہاں سے آئے ہوئے, اور سب کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. تب انسان واقعی مشاہدہ کرتا ہے اس چیز کا, یہ ہر کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تجھ سے کچھ مانگ رہا ہے اللہ. اور کسی کی فریاد ایسی نہیں کہ اللہ نہ سن رہا ہو. ہر ایک کی فریاد, وہ کسی لینگویج میں بھی ہے, اللہ سن رہا ہے. اور اس کو ایک کا سننا دوسرے سے غافل نہیں کرتا کہ تم چپ کرو, ابھی پہلے اس کو بات کرنے دو. کیونکہ اگر تم سارے ایک ساتھ باتیں کرو گے, ایک ساتھ بولو گے, تو پھر کیسے مجھے سمجھ میں آئے گا. حدیث قدسی ہے نا, اے میرے بندو, اگر تم میں سے پہلا اور آخری آدمی, تمہارے جن اور انسان سب کے سب کسی ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے اپنی اپنی خواہش کے مطابق مانگے, اور میں ہر انسان کو اس کی مانگ کے مطابق دے دوں, تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے اس سے زیادہ کم نہیں ہوگا جتنی ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال کے نکالی جائے تو اس سے پانی کم ہوگا. یعنی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اللہ کے. تو کیا اس حدیث میں آتا ہے کہ سب کے سب مانگے, ایک زبان ہو کے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, کوئی کچھ مانگ رہا ہے, سارے جن بھی انسان بھی پہلے سے لے کر آخری انسان تک سارے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ کنفیوژن نہیں ہوتی تم نے کیا مانگا تھا, اچھا وہ اس وقت وہ بول رہا تھا, اس وقت نہیں سمجھ آئی. اچھا تم نے کیا مانگا تھا, اس کو اس کا دے دیا, اس کو اس کا دے دیا, کیونکہ یہ کوئی کنفیوژن ہو گئی کہ کہنے والا کون تھا. نہیں, ایک ساتھ سب کا سننا. سبحان اللہ, اول سے آخر تک, جن بھی اور انسان بھی. سبحان اللہ. بندہ تو ابھی بات زبان پہ بھی نہیں لے کر آتا, ابھی اندر ہی ہوتی ہے, اندر تک کی دعاؤں کو سن لیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا, وہ حائل ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. ابھی تو خیال دل سے آگے بھی نہیں نکلا ہوتا, ابھی انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا, وہ حائل ہے بیچ میں. وہ سن رہا ہے, وہ جانتا ہے کیا یہ کہنے والا ہے. اس جو نام السمیع ہے اور البصیر ہے, اس کے ہمارے اوپر کیا اثرات ہونے چاہیے.
کہ انسان کچھ بھی بولنے سے پہلے اور کہیں نگاہ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں السمیع اور البصیر کی نگاہوں میں ہوں اور وہ میری ساری باتیں سن رہا ہے. جتنی دیر ہم خاموش رہتے ہیں نا سلامتی سے ہیں. جو ہی ہم منہ سے کچھ بولتے ہیں وہ بول ہمارے یہاں تو ہمارے لیے باعث اجر بن جائیں گے یا باعث سزا بن جائیں گے. ایک بزرگ کسی کی عادت کرنے کے لیے گئے کسی بیمار کی، تو وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ ان کے منہ سے آہ آہ نکل رہی تھی. تو ان بزرگ نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو نا یہ آہ آہ بھی اللہ سن رہا ہے، تو آہ آہ نہ کہو، اللہ اللہ کہو. یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور اس کو سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے کوئی فرشتوں کی محتاجی نہیں ہے کہ فرشتے آ کے رپورٹ کریں گے تو پھر اس کو پتہ چلے گا. یا ہم بعض حدیثوں میں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا یا میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا. وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی ان کا محتاج ہے وہ آ کے بتائیں گے اور وہ اوپر بیٹھا ہوا اور اس کو نہیں پتا. نہیں، وہ خود سن رہا ہے. فرمایا یہ تمہاری آہ آہ بھی وہ سن رہا ہے، تو تم آہ آہ نہ کہو، اللہ اللہ کہو. کہ آہ آہ میں ہو سکتا ہے کوئی شکوہ ہو جائے، تو اس لیے تم اللہ اللہ پکارو. پھر جب وہ السمیع ہے تو پھر ہم اس سے کیوں نہ بات کریں جس سے نہ کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت، جو ہر وقت ہر جگہ اور ہر حال میں میری سن رہا ہے. دیکھیں آپ کو اپنی ماں کو بھی بات سنانی ہو نا تو فون اٹھانا پڑے گا. کوئی آپ کے ساتھ 24/7 نہیں رہ سکتا. آپ کو کچھ کہنے کے لیے یا تو کسی کے گھر جانا پڑے گا. چلو آپ کے گھر میں بھی جو رہتے ہیں وہ بھی ہر وقت تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے نا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور یہ بڑی آپ لوگوں کو بھی کبھی تجربہ ہوا ہوگا، جب کبھی انسان بیمار ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے، آپ کے ساتھ سونے والا انسان، آپ سوچتے ہیں اب اس کو کیسے اٹھاؤں، کیسے اس کو بتاؤں کہ اس وقت میری کتنی حالت بری ہو رہی ہے. وہ ساتھ سویا ہوتا ہے یعنی آپ اس کو نہیں سنا سکتے، ساتھ میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کو بتا ہی نہیں سکتے. اور بعض دفعہ آپ کہتے ہیں میں کس طرح بتاؤں تمہیں کہ میری اس وقت کیا حالت ہو رہی. کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا ایسے، واقعی وہ بیان نہیں ہو پا رہی ہوتی ہم سے. دوسرا اس کو یعنی جو بیچارہ جو سننے والا ہے وہ بھی اتنا ہی کمزور ہے نا جیسے سنانے والا ہے. وہ بھی جان نہیں سکتا کہ یہ بندہ کس چیز سے گزر رہا ہے. جب موت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں. وہ جو ساتھ کھڑے ہوئے ان کو نہیں پتا اس کے پر کیا گزر رہی ہے، وہ نہ بیچارہ بتا سکتا، بتانا بھی چاہے تو نہیں بتا سکتا کہ کیا میرے اوپر اس وقت ہے حالات. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. کئی دفعہ انسان سوچتا ہے میں اپنے دل کا حال کسی سے کہوں، تو بے شک مشورے کے لیے آپ ضرور کسی سے بات کریں، مگر اس سے پہلے اللہ سے بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں تھکے ہوئے آئے تھے، رات کو لیٹے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عائشہ میں چاہتا ہوں کہ میں اٹھوں اور اپنے رب سے مناجات کروں. مناجات کیا ہوتی ہے؟ کہ سرگوشیاں کرنا، کانوں میں سرگوشیاں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنی ٹینشنز تھی، اور وہ کس کو سناتے تھے؟ اللہ کو. اپنے صحابہ سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اپنی جو دل کا حال ہے وہ انسان اللہ کو سنائے تو وہ اللہ ہی سمجھ سکتا ہے باتوں کو. اور زبان سے بول کے نہیں بھی سنا رہے، ویسے ہی وہ سناتے رہیں، دل ہی دل میں باتیں کرتے رہے، وہ جتنی وہ سمجھ سکتے نا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. ہمارے اسلاف جو تھے وہ قرآن کئی دفعہ ایسے پڑھتے تھے جیسے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، ایسے پڑھتے تھے. میرا قرآن میرا اللہ سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی آواز اتنی پسند نہیں ہے جتنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کا قرآن پڑھنا. اس طرح جب انسان تسبیح کرتا ہے، جس کو ان صفات کا یقین ہو، تو پھر اس کو کسی اور کو بھی نہیں بتانے کی ضرورت. میں تو اتنے نفل پڑھ لیے، میں نے تو اتنی یہ کر لی، میں نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے، میں تو تسبیح کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں. کسی کو بھی نہیں بتانے کی ضرورت. اسلاف کے بارے میں آتا ہے بعض قرآن پورا پورا حفظ کر لیتے تھے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا. خود ہی مطلب پڑھتے رہتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے. کہ جس کو بتانا ہے، جس کے لیے کیا ہے، اس کو تو خود ہی پتا چل گیا، وہ تو السمیع اور البصیر ہے. میں کیوں کسی اور کو بول بول کے بتاؤں؟ جس کے لیے کیا اس نے تو سن لیا نا، اس کو تو پتا ہے نا.
وہ تو دیکھ رہا ہے نا، پھر کہیں اور کیوں جا کے بتاتی پھر. تو نیکی میں بھی پھر انسان میں اخلاص آ جاتا ہے جب ان صفات کو وہ سمجھ لیتا اور ان کا یقین دل میں بٹھا لیتا ہے. اور پھر انسان دیکھیں جب یہ صفات یقین کر لیتا ہے ان پہ، تو اس کے تعلقات بھی اللہ سے اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی اور میری سنے نہ سنے، میرا اللہ ہے نا، اس کو سناؤں، اس کو بتاؤں. میری کوئی بھی سچویشن ہے، کیسی بھی سچویشن ہے، میں کیسے بھی حالات میں ہوں، مگر وہ ایک اللہ ہے میری سننے والا، میں اس سے ہمیشہ بات کر سکتی ہوں. تو ایسے سے تو پھر کوئی بھی نہیں تعلقات بگاڑنا چاہے گا نا. تو پھر اس کی عبادت میں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے کہ میں ایسے کے ساتھ کیسے تعلق خراب کروں جو السمیع اور البصیر ہے. پھر ایک اور اثر اس بات کا یہ ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ جن کی ایج ذرا بڑی ہو جاتی ہے، تو پھر اب ہر کوئی اپنا اپنا بزی ہے، اور یہ فارغ البال ہو جاتے ہیں، بچے بھی اپنے گھروں کے ہو گئے، سب اپنے. ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس بیٹھے، کوئی ہم سے بات کرے، کوئی نہیں ہے بات کرنے والا. ٹھیک ہے، انسان ہے، انسانوں کا ایک ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرے، لیکن اس پہ دل تھوڑا نہ کیا کریں. اس لیے کیونکہ ایک السمیع تو ہے نا جو سننے کے لیے تیار ہے. آپ کبھی اس کو تو سنا کے دیکھیں، اس کو بھی تو وہ تو سمجھ لیں کہ ہر وقت آپ کے لیے ہی فارغ ہے، کسی اور کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن وہ ہر دم ہر وقت تیار ہے آپ کی بات سننے کے لیے. اس کو کیوں نہیں سناتے؟ لوگوں کی کیوں منتیں کرتے ہیں کہ ہم لونلی ہو گئے، آپ کوئی ہمارے پاس بیٹھے بھی نہیں ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں بیٹھ سکتے، وہ کوئی آپ کا دل نہیں بہلا سکتا 24 گھنٹے. تو وہ السمیع جو ہے، البصیر جو ہے، اس سے جو دوستی لگا لے گا نا، پھر اس کو یہ مسئلے نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں آپ کے جو بھی دکھڑے ہیں، جو بھی آپ کے پریشانیاں، کسی انسان کو سنائیں بھی نا تو وہ بھی تھک جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے کہ بس ایک ہی بات تم ہر وقت کرتی رہتی ہو، بس بھی کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو جتنی دفعہ مرضی سنائے، جتنا مرضی سنائے، اور جب مرضی سنائے، رات کو سنائے یا دن کو سنائے، کوئی آپ کے لیے اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوگا جیسے وہ ہے. بار بار بھی سنانے پہ وہ یہ نہیں کہے گا بس کرو اب ایک ہی بات سناتی جا رہی. یعقوب علیہ السلام نے دیکھیں اپنا دکھڑا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، فرماتے تھے میں تو اپنی شکایت اپنے اللہ سے ہی کرتا ہوں، میں تو اپنے غم کی داستان اپنے اللہ کو ہی سناتا ہوں. تو اس کو جتنا بھی سنائے وہ کبھی نہیں تنگ آئے گا، اور وہ آپ کی سیکرٹس کو رکھے گا، وہ کسی اور کو نہیں بتائے گا. اور پھر وہ قریب بھی ہے، وہ آل دا ٹائم اویلیبل بھی ہے. ایسے رب کو چھوڑ کے پھر انسان کیوں کہیں اور سہارے ڈھونڈے؟ اس کو سنائیں. اور جو دیکھیں اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، کچھ لوگ تو سن کے اس میں پریشان ہو جائیں گے کہ ہائے اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، یہ میرے غلط کام بھی دیکھ لیے ہوں گے، یہ میری غلط باتیں بھی سن لی ہوں گی. اور کچھ لوگ خوش ہو جاتے ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں کہ اللہ نے تو سن لی نا میری، اللہ نے تو دیکھ لی نا میری جو دعائیں ہیں اللہ تو سن رہا ہے نا، میری جو باتیں ہیں، میری جو دل کی حالات ہیں، میری جو پریشانیاں ہیں، میں نے اس کو سنا دی، بس کافی. یہ جو میں نیکی کے کام دوڑ دوڑ کے کر رہی ہوں وہ تو دیکھ رہا ہے نا. پھر آپ کو دین کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی لوگ تانے دے رہے ہیں، کوئی لوگ باتیں سنا رہے ہیں، تو یہ یاد رکھا کریں وہ السمیع اور البصیر، اس کو پتا ہے نا، وہ سن بھی رہا اور دیکھ بھی رہا. مجھے لوگ کیا کیا باتیں سنا رہے ہیں، پھر بھی میں اس کے راستے پہ چل رہی ہوں، وہ جانتا ہے. تو یہ نام انسان کے لیے بڑی تسلی کے بھی باعث ہے. اتنی پیاری تسلی مل جاتی ہے نا، انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان ناموں کا یقین ہمارے دلوں میں بٹھا دے. آج کا جو ذکر ہے، یہ ذکر وہ ہے کہ جب آپ یہ ذکر کریں گے نا، سبحان اللہ، تو آپ کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے.
ترمذی کی یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ کی عظیم ذات پاک ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. کتنے پیارے کلمات ہیں. تو جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. اور سوچیں جو جتنے کثرت سے کرے گا تو اس کی وہاں پہ لینڈسکیپنگ ہو رہی ہے. آپ گھر بنا لیتے ہیں اس کے بعد خاص پیسے دیتے ہیں اس بات کے کہ لینڈسکیپنگ ہو، درخت لگائیں آ کے، پودے لگائیں وہ آ کے. تو سبحان اللہ وہاں کے گھروں کے لیے درخت لگ جائیں گے، پلانٹیشن ہو رہی ہے. اور کتنے کو مشکل ہیں یہ الفاظ، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ ہماری زبانوں کو ذکر سے ہمیشہ تر رکھے. آج کی جو دعا ہے بہت ضروری دعا ہے، اس لیے کہ ہمیں طرح طرح کے خوف لاحق رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اے اللہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہیں یہ نہ ہم سے دور ہو جائیں. آئے جو اس وقت ہمارے حالات ٹھیک ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بیمار ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ جاب چلی جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ اور کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. ارد گرد جب اپنے دیکھتے ہیں مسئلے مسائل لوگوں کے تب بھی ڈر لگتا ہے. اللہ عافیت رہے، یہ نہ ہو کہ عافیت چلی جائے. اور اس چیز سے ہر وقت ڈر رہتا ہے اللہ کوئی تیری ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ کہیں تیری سزا کے اس کے اندر پھیرے میں نہ ہم آ جائے. تو یہ دعا اس لیے بہت پیاری ہے، بہت ضروری دعا ہے. مسنون دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں. کس سے؟ من زوالی نعمتک، نعمتوں کے زوال سے، کہ نعمتیں چلی جائیں، نعمتیں چھن جائیں، آج ہیں کل نہ ہو. وتحول عافیتک، اور عافیت کے بدل جانے سے. یہ عافیت پہلے بتایا تھا نا آپ کو، خیر عافیت. وفجاءت نقمتک، اور تیری سزا کے اچانک آنے سے. اچانک میں کسی سزا میں پکڑی جاؤں، اچانک کوئی ایسی چیز میرے اوپر، کوئی حادثہ، کوئی ایسی چیز آ جائے. وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. مسلم کی روایت ہے یہ. تو ہر طرح جو اللہ کوئی بھی تیری ناراضگی کا کام، اس سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ سے بڑی تو کوئی پناہ ہے نہیں. جس نے اللہ کی پناہ لے لی وہ تو سیف ہو گیا. تو اس لیے یہ دعا بہت ضروری دعاؤں میں سے ہے. اس کو ضرور اپنی دعاؤں کی لسٹ میں شامل کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ تاکرات شروع ہو جائیں گی. دیکھیں رمضان چلا گیا، بس آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو رمضان گیا بس. اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما دے، اس کا قیام نصیب فرما دے، ہماری بخشش کر دے. اور اب انشاءاللہ کمر کس لینی ہے کیونکہ یہ بہت محنت والے راتیں ہیں. اس کے لیے آج ہی دن میں اپنے لیے اہتمام کریں کہ آپ تھوڑا آرام کر لیں اور بہت زیادہ کھانے پینے کے چکروں کے اندر نہ رہیں، تاکہ آپ کے پاس انرجی رہے عبادت کرنے کی رات کو. اور رات ایسی نہ ہو کہ آدھا ٹائم ہم اونگتے ہی رہیں. اس لیے دن میں ضرور سوئیں آپ، ٹھیک ہے. اس کی تیاری کریں باقاعدہ، اس کے لیے پلاننگ کریں باقاعدہ کہ کس طرح سے میں بہترین طور پہ ان راتوں کو گزار سکتی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.